بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ بہت سے لوگ میسیجز کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی کیا شرائط ہیں۔ دیکھیں، آپ یہ بات یاد رکھیں، میرے نزدیک درود پاک کی سب سے امپورٹنٹ شرط جو ہے وہ محبت ہے۔ جب آپ محبوب کے لیے کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، محبوب کا نام لے رہے ہیں، تو جب آپ محبوب کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں نا، تو وہ محبت کے ذریعے رکھیے، کہ محبت وہ واحد چیز ہے جو رد نہیں ہوتی۔ آپ درود شریف پڑھیں، مطلب میں نے کبھی کسی ایسی کتاب میں کچھ نہیں دیکھا، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ باوضو پڑھنا شرط ہے، ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا شرط ہے، یا یہ چیزیں کریں گے تو درود شریف پڑھیں گے ورنہ نہیں۔ آپ یہ تمام چیزیں کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے درود شریف میں کوئی غرض نہ ہو، محبت ہو، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ رہا ہوں، ان کا ذکر بلند کر رہا ہوں، اور اس کی برکت سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل رہی ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر محبت ہو، آپ محبت کے ساتھ پڑھیے۔ جو بھی درود شریف محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا، اس کا فیض بہت جلدی ملتا ہے، اور جو درود شریف محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گا، تو یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ میرا امتی میری محبت میں درود شریف پڑھ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کی جو ہے توجہ ہی نہیں ہے، آپ کے اندر محبت ہی نہیں ہے، آپ بے توجہی سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ سوچیے آپ کا درود شریف اس بارگاہ عظیم میں پہنچتا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود کی طرف نظر کرتے ہیں اور وہ بے توجہی سے پڑھا ہوا ہے، تو یقیناً وہ خوش تو نہیں ہوں گے۔ تو درود پاک پڑھیے، اور درود پاک پڑھنے کا یہ اصول اپنا لیجئے کہ مجھے جب بھی درود شریف پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت سے پڑھنا ہے۔ آپ باوضو پڑھتے ہیں تو بہت ہی کمال کی بات ہے، آپ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بہت مصروف ہیں، ہمیں صبح سے لے کر رات تک 10 کام ہوتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ ہمیں بیٹھ کر پڑھنے کا وقت مل جائے تو ہم کتنا پڑھ لیں گے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، اس میں کتنا درود پاک پڑھ سکیں گے؟ 100، 200، 313۔ تو آپ سوچیں کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق ہوئی، ان پر آپ صرف 200، 300 مرتبہ درود شریف بھیجیں گے؟ اصولاً تو ہمیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں درود شریف پڑھنا چاہیے نا ان کی ذات پر، کہ وہ سب سے محبوب ترین ہستی ہیں، تو ان کا ذکر بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو درود پاک آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ پڑھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس محبت شامل کر لیں۔ باوضو بے وضو پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا، اور دنیا میں وہ درود شریف پڑھنے میں اول آئے، ان کا معمول تھا کہ وہ لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے دن میں، 2.25 لاکھ کے قریب کم از کم ان کی تعداد تھی، اور زیادہ سے زیادہ تعداد انہوں نے راز رکھی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کام کاج کے ساتھ، محفل میں ہوں تب بھی درود شریف پڑھیں، تنہائی میں ہوں تب بھی درود شریف پڑھیں، باوضو پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے بے وضو پڑھیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنی ہی زیادہ برکتیں اور فیض ملیں گی۔ جب وہ اتنے بڑے ولی اللہ، جن کا مقام اتنا اعلیٰ، جنہیں عالم برزخ میں ایک اعلیٰ مقام ملا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، باوضو بے وضو پڑھیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں درود شریف کے لیے شرائط رکھنے والے؟ بس ایک شرط کا خیال رکھیں کہ درود شریف جب بھی پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوب کی محبت میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے اللہ سے جو بھی دعا کرتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگ رہے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، درود پاک کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں۔ آپ مانگیں، اپنی حاجات مانگیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے تمہارے غم مٹ جائیں گے، تمہاری حاجات پوری ہوں گی، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہاری حاجات پوری ہو جائیں گی، تو درود پاک کے وسیلے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وسیلے سے حاجات مانگنے میں کوئی برائی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بس آپ اپنی حاجات کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں نا، کسی مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، کسی بھی معاملے کے لیے پڑھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں نا، آپ نے محبت سے پڑھنا ہے۔ جو بھی صیغہ آپ پڑھ رہے ہیں، کوشش تو آپ یہ کریں کہ درود اور سلام دونوں جس صیغے میں ہوں وہ صیغہ سلیکٹ کریں، چاہے تو مختصر ترین کر لیں، کیونکہ ہم سب مصروف ہیں تو ہم بڑے صیغے نہیں پڑھ سکتے، تو چھوٹا صیغہ پڑھ لیں، لیکن درود اور سلام جس میں دونوں ہو وہ صیغہ ورد کیجیے، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آپ درود پاک پڑھیں گے اور بہت زیادہ پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے اور محبت سے پڑھیں گے، بس یہی ایک شرط آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ جو عمل محبت سے بارگاہ رسالت میں پہنچے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی تاثیر بھی اتنی زیادہ ہوگی،
اس کا فیض بھی اتنا زیادہ ہوگا، اور اتنی ہی جلدی آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دروازے کھل جائیں گے، اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے دروازے کھل گئے نا، اس پر دین و دنیا کی تمام کامیابی کے دروازے کھل گئے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں اس ایک شرط پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، بس ہماری تمام معاملات سنور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہماری تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، اور درود پاک کا اصل فیض عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔